ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سورہ بقرہ آیت نمبر 80 سے 81 تک ہم لوگ آج غور کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لن تمسنا النار، اور کہتے ہیں یا انہوں نے کہا کہ لن تمسنا النار، کہ ہرگز نہیں چھوئے گی آگ ہم کو، الا ایاما معدودہ، سوائے گنتی کے چند دن. قل اتخذتم عند اللہ احدا فلن یخلف اللہ احدہ، کہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ، یا تم کہتے ہو وہ بات اللہ پر ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. یہ ذکر انہی بنی اسرائیل کے بارے میں ہے. یہ یہودی بنی اسرائیل کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہتے تھے کہ ہم تو صرف چند ہی دن دوزخ میں رہیں گے، اس کے بعد پھر آپ کی ہی امت دوزخ کی آگ میں جلے گی. اور وہ یہ سوچتے تھے، یا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کیونکہ ہم نے بچڑے کو معبود بنایا تھا ہماری قوم نے 40 دن، تو صرف 40 دن ہی ہم دوزخ کی آگ میں جلیں گے، اس کے بعد پھر نکال لیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد صرف امت محمدیہ اس آگ میں ڈالی جائے گی. تو یہ انہوں نے سوچ رکھا تھا، اور اس لیے بھی سوچ رکھا تھا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے بندے ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک نبی بھیجے اور اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا، تو ہم تو بہت زیادہ اللہ کے قریب ہیں. تو یہ ان کی ایک سوچ تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ کیا انہوں نے کوئی اللہ سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ جو اللہ اپنے معاہدے کے خلاف، اپنے وعدے کے خلاف نہیں جائے گا. یعنی کچھ کمٹمنٹ کرائے ہیں انہوں نے کہ اللہ سے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ہر حالت میں جنتی میں ڈالے گا، باقی اوروں کو دوزخ میں ڈالے گا، لیکن یہ چونکہ بڑے پیارے ہیں تو اس وجہ سے ان کو صرف اور صرف جنت ہی ڈالا جائے گا سوائے چند دنوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا انہوں نے کوئی عہد کیا ہے اللہ کے ساتھ جو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یا پھر یہ وہ باتیں کہتے ہیں جو باتیں یہ جانتے ہی نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اپنی طرف سے. یعنی وہ نہ جانتے ہیں نہ کچھ سمجھتے ہیں اور صرف باتیں بنا رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے تنبیہ کی گئی، اور وہ ایسا کرتے بھی تھے، بڑے اطمینان میں تھے. ان کو لگتا تھا کہ ہم تو پیارے ہیں تو ہم تو معافی ہو جائیں گے. اب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان آیات پر ہم کس طرح سے ہدایت پا سکتے ہیں. تو جیسے بار بار اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں بتایا ہے ان کے بارے میں کہ یہ کس طرح سے حرکتیں کر رہے تھے اور کتنے ناشکرے تھے، بدلتے تھے باتوں کو اللہ کی، اور بہتان باندھتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے. یہ ساری سرکشی وہ جو کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا بھی دیا، اور ایک عقائد کے بارے میں بھی بتایا کہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ ہم تو کسی بھی طریقے سے بخش دیے جائیں گے، ہم صرف چند دن ہی جائیں گے، اللہ ہم کو ڈال ہی نہیں سکتا ہے ہمیشہ کے لیے.
یہ تو صرف امت محمدیہ جو گمراہ امت ہے یہ ہوگا، ان کے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو یہ غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب ضرور کیا اس وقت جب یہ قرآن کریم نازل ہوا، لیکن یہ تا قیامت تک کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو اس پر ہمیں بھی اسی طرح سے غور کرنا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے نیک بندے ہیں تو جیسے یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے، اسی طریقے کا عقیدہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں، ہم تو بخش ہی دیے جائیں گے۔ مسلمان یعنی مسلم فرما بردار، کیا ہم اس طرح کی فرما برداری کر رہے ہیں جیسے اللہ ہم سے چاہتا ہے؟ کیا ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے دین پر چلنے والے بن رہے ہیں؟ اگر ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو بالکل اللہ کے اطاعت گزار بندے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم مسلمان بھی نہیں ہیں۔ ہم اللہ کو مانیں اور اللہ کی بات کو، اس کے حکم کو نہ مانیں۔ جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس چیز کو ہمیں کرنا چاہیے، جس چیز سے اللہ نے ہم کو روک دیا ہمیں رک جانا چاہیے۔ جو اللہ ہم سے بتا رہا ہے، جو بھی ہم سے کہہ رہا ہے، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم وہی کام کریں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم اپنے نفس کی پرستش کرتے ہیں، جیسے ہمارا نفس ہم سے چاہتا ہے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ علم نہیں رکھتے، کچھ جانتے نہیں، بس سنی سنائی بات ہے کہ جیسے سمجھ لیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے جیسے ان سے کہا کہ تم وہ جانتے ہی نہیں جو تم کہتے، پتہ بھی ہے کہ تم جو بول رہے ہو ہے کیا۔ تو اس طرح کی گمراہی تو ہمارے اندر بھی کچھ موجود ہے، اس طرح کی کہ کچھ جانتے نہیں، سمجھتے نہیں اور ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ وہ بات ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جو بات ہے ہی نہیں، یا صرف اٹکل کے طور پہ ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں؟ یہ تو غور کی ضرورت ہے نا۔ اور بہت سارے لوگ اس سے گمراہ بھی ہو گئے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا بس اب تو جنت جانا ہی ہے۔ جیسے ان کا کہنا تھا کہ بس ہم چند دن ہی دوزخ میں رہیں گے، بعد میں نکال لیے جائیں گے، تو ایسا ہمارے اندر بھی عقیدہ یہ آ گیا کہ ہم تو کلمہ پڑھ چکے ہیں تو ہمیں بھی بس چند دن ہی جانا ہوگا۔ تو یہ چند دن ہے کیا؟ پہلے تو یہ سمجھے، کیا کوئی برداشت کر سکے گا کہ ایک پل کے لیے بھی وہ دوزخ میں ڈالا جائے، کھولتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے؟ ایک پل کے لیے بھی کیا اس کو برداشت ہوگا؟ جبکہ تھوڑا بھی اگر ہمارا کچھ جل جاتا ہے، ہاتھ انگلی جل جاتی ہے تو کتنی دیر تک وہ جلن رہتی ہے، تو کیا اسے یہ برداشت ہو سکے گا کہ وہ جتنے بھی سال اس نے وہ گناہ کیے یا جو بھی گناہ اس نے کیا اس کے بدلے وہ ایک دن بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے؟ یہ تو نہیں چاہے گا نا۔ وہ تو بڑے اطمینان سے کہہ دیتے ہم نے 40 دن اور 40 دن ہی ہم بس رہیں گے، کیونکہ 40 دن بچڑے کو پوجا تھا، اس کو معبود بنا لیا تھا۔ تو اب یہ بات غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے ان کے ذہنوں میں اطمینان تھا اس بات کو لے کر کہ ایسی وہ باتیں کرتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بغیر جانے بوجھے خود سے ہی یہ بات کہہ رہے ہیں، تو یہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اگر ہمارے اندر اس طرح کی کچھ تو ہمیں اس پر غور فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ اس طرح کی سوچ ہماری اگر ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم بڑے کامیاب ہو گئے، ہم متقی پرہیزگار ہو گئے، اللہ ہم سے راضی ہو گئے، ایسا نہ سوچیں، بلکہ اللہ کے ایک ایک آیات، ایک ایک جو ہم پڑھتے ہیں اللہ کا حکم، وہ ایسا ہے کہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر جانچ پرکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے عملوں کو درست کر سکیں۔ کیونکہ قرآن کریم الفرقان بھی کہا گیا، اور فرقان وہ ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ تو قرآن کریم ہی ہم کو سکھاتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو ہم اس پر اگر غور کریں گے تب ہمارے اندر وہ چیزیں ہوں گی، وہ برائیاں ہمارے اندر سے نکل جائیں گی، جو اخلاقی برائیاں یا ہر طرح کی برائیاں جو ہمارے عملوں کو برا بنا رہا ہے، ایسی برائیاں وہ نکل جائیں گی اور ہمارے اندر نیکیاں آ جائیں گی،
ہمارا دل نر پڑ جائے گا، ہمارے عمل درست ہو جائیں گے۔ تو غور و فکر کیجئے ان ساری آیات پر کہ یہ سب کے سب ایک ایک الفاظ اللہ کا صرف اور صرف ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو ایسا نہ کریں کہ جیسے انہوں نے کیا، ہم بڑے اطمینان میں نہ رہیں کہ بس چند وقت ڈالے جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھ لیا جائے گا، دیکھ لیں گے، ہم جواب دے لیں گے۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ کہنا آسان ہے، لیکن جب انسان اللہ کے سامنے ہوگا موجود تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ ایسی بات کہہ سکے۔ تو غور فکر کیجیے، اللہ ہم سب کو سمجھ دے دین کی، ہمیں کہنے سے زیادہ اب سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔